ریکگنیشن بائی ڈفرنٹ اسکول، جو ڈفرنٹ اسکول تھے وہ کس طرح سے ریکگنائز کرتے اجماع کو. تو یہاں پہ لکھنا آل میجر اسکول آف اسلامک لا ایکسیپٹس اجماع، یعنی کہ جتنے بھی وہ میجر اسکول تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھے تھے شفیع اسکول اور ملکی اسکول جتنے پڑھے تھے، وہ سارے کے سارے اجماع کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجماع کرنی چاہیے، یعنی کہ کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا. پھر آپ نے بتانا ہے دا شفیع اسکول ایکسیپٹس دی ایگریمنٹ آف ہول مسلم کمیونٹی. شفیع اسکول کہتا ہے کہ اجماع جو ہے سارے مسلم کمیونٹی کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی کہ تھوڑے لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ سارے لوگ مل کے ایک ڈیسیجن دیں، یعنی کہ ساری کمیونٹی مل کے ایک ڈیسیجن دے، اجماع کرے. تو شفیع اسکول اس کو مانتی ہے. وہیں پہ جو ملکی اسکول ہے ایکسیپٹس دی ایگریمنٹ آف اسکالرز ان مدینہ. ملکی اسکول کہتا ہے کہ جو اسکالرز ہیں، یعنی کہ جو مجتہد ہیں، جن کے پاس اسلام کی بہت اچھی نالج ہوتی ہے، ہمیں صرف ان کا ہی اجماع ماننا چاہیے، وہ بھی صرف انہی اسکالرز کی جو مدینہ میں رہتے ہیں. یہ بات ہمیں ملکی اسکول کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ تو شیعہ اسکول ہے accepts only the agreement of the Prophet's family اہل البیت. اس کی ایگزیکٹ ورڈ بنتا ہے اہل البیت. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ اسکول ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی بلڈ لائن سے کوئی بھی اگر اجماع کرتا ہے ہم صرف انہی کی مانیں گے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہوں گے آنے والے وقت میں، جو وارث ہیں وہی اگر اجماع کرتے ہیں تو ہم صرف ان کو مانتے ہیں. یہ ہمیں شیعہ اسکول کہتے ہیں. The Hanbali school accepts the agreement of companions, their successors and the modern jurists. جو ہنبالی اسکول ہے وہ کہتا ہے کہ جو کمپینینس تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ہم صرف ان کے اجماع کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو سکسیسرز تھے، یعنی کہ جن لوگوں کو بادشاہ بنا دیا گیا یا ہیڈ بنا دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد، جو ہیڈز بنتے گئے لوگ، ہم صرف ان لوگوں کے اجماع کو مانیں گے. اور جو ماڈرن جیورسٹ ہیں، یعنی کہ جو آج کل کے جیورسٹ ہیں، ہم ان لوگوں کے اجماع کو مانیں گے. تو یہ فرق ہے ان سب اسکولز میں، مطلب مانتے سب ہی ہیں اجماع کو لیکن ڈفرینٹ طرح سے. دین وی ہیو